لیکن حضور کے قدم کی برکتیں دیکھیں۔ میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حکومتیں کہتی ہیں کہ میری نگرانی میں معذور اور اپاہج بچوں کی تعداد میں کمی لانے کے لیے پولیو کے 2 ڈرافٹ بنائے گئے ہیں۔ ان کے استعمال سے بچے وکلانگ، معذور، اپاہج نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ایسا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ حکومتوں کی طرف سے 2 بوند کے کمال آپ روز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے جسم پاک سے مس ہونے والے 2 پسینے کے قطرے سے جنت کی 2 نہریں بنا رکھی ہیں۔ ایک کو کوثر کہا، ایک کو سلسبیل۔ میرا امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ آپ کو فخر سے کہنا چاہیے ہے وہ رحمت کا دریا، اونچی بولے ہے وہ رحمت کا دریا۔ آپ سے پوچھا جائے کتنے انبیاء کرام، آپ کہتے ہیں کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے امام نے بھی یہی کہا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حکومتیں کہتی ہیں میرے سپورٹ میں رہو، میری پارٹی کا جھنڈا اپنے گھروں میں لگاؤ، گاڑیوں میں، دکانوں میں لگاؤ، تمہیں ہم سڑکوں کی ٹھیکیداری وغیرہ وغیرہ دیں گے، تم کامیاب رہو گے۔ میرا امام کہتا ہے بریلی شریف کا تاجدار، یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ کیا کھلی اڑائی ہے میرے امام نے، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جب ایک شخص کی دوسرے شخص سے کمپیرنگ ہوتی ہے نا، تقابل ہوتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو ایک کو نیچے لایا جاتا ہے، ایک کو اوپر۔ فلاں ڈاکٹر کی اوقات کیا ہے، فلاں جج کی اوقات کیا ہے، ایک کو نیچے گرا دیا جاتا ہے، ایک کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے بریلی کے تاجدار نے کمپیرنگ کی، تقابل کیا، موازنہ کیا، تو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر نقص بھی دیکھنے کو نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ہے، خوبیاں ہیں، جسے آپ اپنی زبان میں کوالٹیز کہتے ہیں۔ یہ حضور کی خوبیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، سب سے اچھے ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، سب سے آخر میں نبیوں کے سردار بن کے آئے۔ میرا امام انکساری کے طور پر ترابی صفت دیے ہوئے کہتا ہے میں گنہگار ہوں۔ تو حضور کے اندر جو کوالٹی ہے، کیا ایسی کوئی کوالٹی حضور کے اندر ہے کہ وہ گنہگاروں کے کام آ جائیں؟ پھر اپنی ذات کو تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ جہاں حضور کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہاں ایک خوبی یہ بھی ہے جس کا کوئی ساتھ نہ دے اس کا آمینہ کا لال ساتھ دیتا ہے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استاذ الاساتذہ حضور مفتی علیم الدین شاہ صاحب اللہ کی موجودگی ہے، اور بڑی خوشی ہے۔ میں یہ جو بیلٹ ہے بنگال کا، یہ پنڈوا شریف کے سرکاروں کے نام سے منسوب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کلکتہ اور ہاوڑہ شہر میں جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کے توسل سے۔ میں بہت کم آ پاتا ہوں، پورے سال میں کبھی 2-4 مرتبے لوگ دعوتیں دیتے ہیں جاروب کشی کی، لیکن یہ شرف میرے حصے میں نہیں آنے پاتا۔ میں ایسے ہی کہیں دور کسی نہا خانے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں کر کے اپنی رات کو صبح کے دامن میں پیوست کر دیتا ہوں۔ لیکن محترم مختوم گرامی حاجی ذاکر حسین صاحب قبلہ کی محبت تھی، اور بالخصوص نایاب بھائی کا بڑا پریشر تھا کہ بڑے مخلص لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے، آپ ایک سفر کر لیں۔ تو پھر میں نے سرخم کر کے آپ سب کی سماعتوں کی دہلیز پر اپنی آمد کا چراغ روشن کیا ہے۔ یہ چراغ سحری ہے، بہت دیر تک ٹکے گا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے، یہ چراغ سحری ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ میں ایک مسافر ہوں، ابھی ہوں چلا جاؤں گا۔ میری پہچان وہی ہے جو میرے بڑے بھائی نظامت کی دنیا میں بہت ہی معتبر نام، یوں کہیے سب سے معتبر نام۔ شاعری اور نظامت 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچا جاتا ہے کہ ان کی شاعری اچھی ہے یا نظامت، تو پھر لگتا ہے کہ دونوں کا مقابلہ کوئی تیسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے وہ لہجے میں پریشر دیا ہے، وہ لوگوں کو اٹھانے کی صلاحیت دی ہے، بڑوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن گئے، بڑی لکھی سماعتیں مشاعروں میں آنے لگی۔ میرے بڑے بھائی محترم نقیب اہل سنت محترم حسن رضا طاہر صاحب قبلہ، مجھے خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت ساری راتیں، مہینے، شب، سال ان کے قدم کے نیچے گزارے ہیں شہر الہ آباد میں، جسے حضور غوث العالم منور شاہ الہ آبادی کا دیار کہا جاتا ہے۔ وہیں سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر کے فکر رضا کی بصیرتوں کے شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے مسافروں کی بھیڑ کو دیکھنے کی خواہشوں کی دعائیں مانگی گئی تھی۔ آج ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار نہ رہے،
لیکن میرا شیخ نے فرمایا نا کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اپنوں اور اپنوں کی خوشنودی کا سامان، ان کی تزکیہ نفس اور تطہیر قلبی کا سامان بنے۔ نائب منظر صاحبان نے ان کی نظامت میں مولانا انار الشیخ صاحب جو یہاں کے خطیب و امام ہیں، میں سب کو باری باری ممبر کے علماء کو ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس لائق نہیں ہوں، بس دعا کرے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں علامہ نہیں ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہوں، بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے بس، ٹھیک ہے۔ میں برائے مہربانی میں اپنے تمام تر بڑوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کیا کریں۔ موسم جب گرم تھا تو ایک شخص نے کہا تھا کہ حبس امس کا ماحول تھا، لوگ گھٹن محسوس کر رہے تھے، تو اس نے کہا حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں۔ بیٹھے رہیے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی تو آپ کی سماعتوں کو بلاؤں گا انشاءاللہ۔ حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں۔ حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں۔ ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں۔ کیا کہہ لیں، زندہ باد زندہ باد۔ ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں۔ محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں، ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں۔ ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں۔ نثری گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اب آپ سب بیٹھے رہیے گا جب تک اشارے ہوں گے، آپ سب کے قدم کے نیچے میں بیٹھا رہوں گا، علماء کے پیروں کا دھون پیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اگر اجازت دے تو سلام کروں، پھر درود پڑھتے ہیں، تھوڑی سی باتیں حضور کی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی پیغام وغیرہ دینا نہیں ہے، بس صرف ذکر کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کی، آقا کریم کی، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خواہش ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منقبہ شریف میں اپنے بھائیوں سے سننا چاہتا ہوں جو سیدنا شیخ کے حوالے سے ماشاءاللہ حضور غوث پاک کی بات ہے، حضور غوث پاک کا فیضان تو یہ ہمیں ہمارے پیر خانے بریلی شریف سے ملا ہے ماشاءاللہ۔ جو سب سے بڑی دولت ملی ہے اعلیٰ کی بارگاہ سے، وہ غوث پاک کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی چادر کو اور کشادہ فرما دے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی تقریباً نومبر کے پہلے والے ہفتے میں بغداد شریف سے واپسی ہوئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد حضور غوث پاک نے چاہا تو بغداد جانا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام کی قدم کی برکتیں ہیں، جو سال اس سے پہلے گزرا میں اس سال تقریباً 4 مرتبہ بغداد شریف گیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اسی لیے جلسوں میں جاتا ہوں کہ بغداد جانے کا انتظام ہو جائے، پھر سوچتا ہوں وہاں جا کے کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ واپس ہو رہا تھا تو مجھے راحت کا شعر یاد آ رہا تھا اس زمین پہ۔ اس نے کہا تھا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ کیا کہہ لیں، زندہ باد۔ دعا کریں انشاءاللہ۔ میرے علماء نے کہا کہ غوث پاک کی باتیں کیجیے گا، انشاءاللہ کروں گا کسی نہ کسی موقع پر، بس آپ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ۔ محبت اور احترام کے ساتھ تھوڑی سی باتیں سماعت کر لیں، کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی کھیل کود نہیں، کوئی بازاری لہجہ نہیں ہے، ایک درد ہے جو ذکر مصطفیٰ کی صورت میں بیان ہوا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد مل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود کیا ہے؟ درود شریف کیا ہے سنیں آپ۔ حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کا میدان محشر میں نام لے کے بلائیں گے، یعنی آپ کا انشاءاللہ اپنی امت کے لوگوں کا حضور نام لے کے بلائیں گے، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ حضور اسے بلائیں گے تو وہ حضور کے پاس جائے گا اور کہے گا آقا آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے ہاں میں تیرا نام جانتا ہوں۔ تو وہ کہے گا آقا آپ تو 1400 سال پہلے آئے تھے اور میں 1400 سال کے بعد بنگال کی زمین پر آیا تھا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور مسکرا کے فرمائیں گے جب تو اپنے گھر میں، شہر میں، مجلسوں میں میرے نام پر درود پڑھتا تھا تو وہ درود جب فرشتے لے کے آتے تھے تو تیرا نام بھی ساتھ میں چلا۔ اللہ اکبر،
یہ درود کی برکت ہے جو تمہیں حضوری کے آداب سکھاتی ہے۔ آپ درود پڑھ کے اپنی بیوی اپنے بچوں کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں، لیکن صاحب درود کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے۔ واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ سنیے گا توجہ سے، جس کا جہاں دل نہ لگے دل چھوڑ کے چلا جائے، ٹھیک ہے؟ پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ دیکھیں تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ کوئی ایک آدمی بولے ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ ایک شرط کون سی ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرط، میں نے آپ سے سلام کیا، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، دونوں تھے کہ نہیں تھے؟ تو سلام کرنے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی، ٹھیک؟ ایسے ہی درود پڑھنے کے لیے آپ کا بھی ہونا ضروری ہے اور حضور کا بھی ہونا ضروری ہے۔ کہا درود پڑھنے کی شرط ایک یہی ہے کہ جس کو درود، جس کی بارگاہ میں درود پیش کیا جائے اس کا بھی ہونا ضروری ہے اور درود پڑھنے والے کا بھی۔ اس نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں، اس لیے کہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو واصف صاحب فرماتے تم نے سچ کہا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ کہا حضور اس زمانے میں ہیں، ثبوت کیا ہے؟ کہا چاند چمکتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے، سورج نکلتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے نکلتا ہے۔ بغیر کسی کھمبے، بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ زمین کا بیلنس قائم ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے قائم ہے۔ پتہ چلا حضور کائنات کی جان ہے، بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہاں۔ کیا کہا شاعر نے؟ ہٹ جائیں اگر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان۔ یہی سوال حضور سیدی اشاع صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے کیا گیا، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھے رہیے، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر سے ریورس کر دیں، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا ایک طریقہ۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے درود پڑھو جو طریقہ ہے، ایسے درود پڑھو جیسے فرمایا حضور نے تم نماز پڑھو، یہی طریقہ درود پڑھنے کا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کیا طریقہ ہے درود نماز پڑھنے کا؟ تو آپ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضر باش ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تمہارے شہر سے جو مدینے کا ڈسٹنس فاصلہ ہے 3-3.5 کلومیٹر کا، یہ درود ختم کر دیتا ہے۔ تمہاری غربت، تمہاری مفلسی کا مذاق اڑانے والوں کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور تمہاری آنکھوں میں اضافہ ہوتا ہے درود پڑھ کر کے۔ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، اچھے رشتوں کے منتظر ہوتی ہیں، درود پڑھ کر کے عرش اعظم کے معراج کی رات سیر کرنے والے نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، عرش اعظم کے دولہا کی محبت بھری نگاہوں کی دسترس میں وہ مقید ہو جاتی ہے۔ یہ درود کا کمال ہے۔ آپ ہوں کہیں بھی درود پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات سنیں اس کے ثبوت کے طور پر۔ بھائی جان ایک منٹ بیٹھے، بچے خاموش ہیں، ٹھیک؟ اب درود کا کمال دیکھیں۔ یہ باتیں میں نے بتائی حدیث شریف کی، واصف صاحب کی اور صوفی صاحب کی۔ درود اگر کسی نے اپنے گھر میں پڑھا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ملا؟ ایک عاشق ہے، غریب ہے، اس کا کاروبار بہت چھوٹا سا ہے، کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، چھوٹا سا کاروبار کپڑے کا، لیکن اس کے اندر ایک صفت ہے، خوبی ہے۔ وہ کیا؟ جب وہ کپڑا اپنے سر پہ کٹھر لے کے چلتا تھا تو درود پڑھتے ہوئے جاتا تھا۔ کوئی پوچھتا کیا بیچتے ہو تو پہلے درود پڑھتا تھا، پھر بتاتا تھا کہ کپڑے بیچتے ہیں۔ قیمت کتنی ہے تو درود پڑھ کے اس کی قیمت بتاتا تھا۔ جب پیسوں کا لین دین ہوتا درود پڑھ کے ہوتا تھا۔ کپڑے کو تہہ کرتا، سمیٹتا تو درود پڑھ کر کے، واپس گھر آتا تو درود پڑھتے واپس آتا۔ سونے سے پہلے بستر پر حضور کو یاد کر کے سوتا تھا، درود پڑھ کے سوتا تھا۔
اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور پر درود پڑھتا تھا. ایسے ہی ماہوں سال مہینے شب گزرتے رہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا, درود پڑھ کے سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے. صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں. جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے, آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. تبھی تو آپ نے دعا مانگی ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, اونچی بولے, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں. رات کے 1 بجے بیوی کے کمرے سے, بہو کے کمرے سے, بیٹے کے کمرے سے, بیٹیوں کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے. باپ نے مسجد میں دعا مانگی ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور اپنی امت کے گھروں میں آنا چاہتے ہیں, لیکن دروازے ہم نے خود بند کر رکھے. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے, رات کے 2 بجے 3 بجے تک تم موبائل کی اسکرین پر فلمیں, ناچ گانے دیکھتے رہتے, حضور کو یاد بھی نہیں کرتے. انگلیاں تھک جاتی ہیں, موبائل گر جاتا ہے, تم سو جاتے ہو. صوفی صاحب کہتے ہیں تم تو سو جاتے ہو, لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. بغیر دیکھے درود پڑھتا تھا, اب تو دیکھ لیا تو خاموش کیسے رہتے. کہتا ہے اب دیکھا تو حضور کو تو درود یاد آیا. حضور کی پیشانی دیکھی, حضور کے لب دیکھے, حضور کے رخسار دیکھے, حضور کا ذقن مبارک, حضور کی چشم نور دیکھی, سماعت نور دیکھی, زلف اختر دیکھی. سبحان اللہ. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. وہ کہتا ہے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا, میں درود پڑھنے لگا. جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو حضور نے کیا کیا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا, مبارک ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کے میرے بازوؤں کو پکڑا, اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا, اے میرے عاشق, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا ہے. دوستو یہ عمر شریف کے ڈرامے نہیں ہیں کہ آپ کی تفریح تباہ کا کوئی اس میں سامان ہوگا, لیکن قلبی واردات کو منقلب کرنے کے لیے باتیں ہیں. نہیں سمجھ میں آئیں گی, پھر بھی آپ کو اس کا ذکر لذتیں عطا کرے گا, آپ کو مٹھاس کا احساس ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئے گی پھر بھی بیٹھے رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے. حضور نے کیا فرمایا, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا نا نا حضور, میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں, میرے ہونٹ ناپاک ہیں, اور آپ کے نوری ہونٹ ہیں, آپ کے کافوری ہونٹ ہیں. اگر کبھی حضور کا کرم ہو جائے, حضور نظر آ جائے, تو پھر اعلیٰ حضرت سے اجازت لے کے یہ کہہ دینا, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ. ہاں وہ کہتا ہے کہ حضور کو دیکھا تو میں کانپنے لگا. میں نے کہا نا حضور, میرے ہونٹوں کو نہ چومے. میرے آقا فرماتے نہیں, میں تیرے ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا جبریل کو جگانا ہوا تو انہوں نے اپنی پیشانی آپ کے تلوے سے مس کی تھی. آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, میرے گناہگار ہونٹوں کو آپ نہ چومیں. حضور فرماتے نا نا, میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا. وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ اب بس 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 حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں. مجھے لگا اب حضور میرے ہونٹوں کو چوم لیں گے, تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا. جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے. جب گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری نیند کھل گئی. نیند سے بیدار ہو گیا, جاگ گیا. حضور خواب میں تھے, جاگا تو میں نے کیا دیکھا, میری جھونپڑی مہک رہی ہے. آپ جب خوشبودار سن کے ہو سکتے ہیں تو وہ خوشبودار دیکھ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری جھونپڑی خوشبودار تھی, میں نے شکر کے سجدے کیے. نماز فجر کے بعد جب میں آگے بڑھانا تو گلی میں میرے محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا, بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ذرا یہ بتا, غریب انسان تیرے گھر میں کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا. کہا پھر یہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے, اس نے رو کے کہا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں ہے, تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے. کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا درود پڑھنے کی وجہ سے.
کیا دقت ہوتی ہے آپ کو درود پڑھنے میں؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا کسی نے؟ کیا بگاڑا ہے صوفیہ نے جن نے درود کے فضائل بیان کیے؟ سب کچھ کرتے ہو، حضور کو یاد نہیں کرتے ہو، قبر کے چراغ کا انتظام نہیں کرتے ہو، میدان محشر کی رسوائیوں کے بیچ میں آپ کو عزت دینے والا کون ہے؟ وہی آمینہ کا لال۔ دل سے دعا کرو جب اپنے کاروبار کے لیے نکلا کرو تو باوضو نکلا کرو انشاءاللہ، سمجھ گئے نا؟ جب گھر سے نکلا کرو تو وضو بنا کے نکلا کرو، بائک پر بیٹھے تو درود پڑھتے ہوئے نکلا کرو انشاءاللہ۔ 10 مرتبہ ہی صحیح حضور کو یاد کر لیا کرو، جس نے پوری زندگی آپ کے آنے سے 1400 سال پہلے آپ کو یاد کیا، اس کو آپ آنے کے بعد ایسا بھولے ہیں؟ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ دعا کرو کہ یہ دل حضور کی محبت کا ATM بن جائے، آمین کہہ دو۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف آواز بلند پڑھیے گا، تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اونچی بولے محمد اللہ کے رسول، سب کی آواز آنی چاہیے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک وہ جو محمد ہیں انہیں ایسا مت سمجھنا کہ صرف امی حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک فرماتے ہیں صوفی صاحب اللہ کہ وہ تھے نہیں، جن کے عقیدے سلامت ہیں اونچی بولے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری بات یہ ہیں، اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ جیسے آپ ہیں تو نظر آ رہے ہیں، مفتی صاحب قبلہ ہیں تو نظر آ رہے ہیں، علماء ہیں تو نظر آ رہے ہیں، عطر بھائی ہیں تو نظر آ رہے ہیں، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے تو نظر آ رہی ہے، اسکرین نظر آ رہا ہے، حضور ہیں اگر یہ اعتقاد میں شامل ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اور آپ نے ہے پر فورس دیا ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی قیام گاہ میں، کہا حضور کی قیام گاہ کیا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں عاشقوں کا دل ہے، حضور اپنے عاشقوں کے دلوں میں، وہ جو محمد اللہ کے رسول اگر ہیں تو اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ کیا کہا تھا حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں؟ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں، سمجھ گئے؟ حضور ہیں، حضور ہیں اپنے عاشقوں۔ یہ عاشق کون ہوتا ہے؟ یہ کیا پیڑ پودوں پہ نازل ہوتے ہیں؟ یہ بارش کے قطروں میں ٹپکتے ہیں ساتھ میں زمین سے نکلتے ہیں؟ عاشق کون ہوتے ہیں؟ سنیے گا توجہ سے، یہ مبارک قبیلے سے دو عظیم روحوں کے ملنے پر کبھی کبھی یہ کرم ہو جاتا ہے، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا، معلوم ہے کون ہے؟ پاک پٹن میں لیٹے ہوئے ہیں، سرکار صابر پاک اور محبوب الہی کے پیر ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کے دادا پیر ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کے یہ لاڈلے مرید اور خلیفہ ہیں، غریب نواز کے پوتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر اپنی ماں کے پاس گئے، بولے امی جان کہا کیا بات ہے بیٹے؟ کہا تیرا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میری ماں بڑے جلوے ہیں تیرے بیٹے فرید کے۔ ماں نے کہا نا 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 میرے بیٹے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کافر، کہا جو بھی کمال ہے وہ میرا۔ کہا وہ کیا؟ کہا اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر۔ تو کسی کو یہ نعمتیں ماں کی شکم کی برکتوں سے ملا کرتی ہے، کسی کو والد کی شب بیداری سے ملا کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اگر کسی مخصوص آوازوں پر، اجسام پر، اعضاء پر ہوتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، وہ آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے لوگ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ ہم صاحب نظر نہیں ہیں۔ ہماری یہ آنکھ اندر والی یہ بالکل اسے دکھائی نہیں دیتا، ہمیں بس وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو دیکھنے میں اجالا کی روپ میں ہے لیکن حقیقت میں وہ اندھیرا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ عاشق کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ سنیے گا ایک دو باتیں ہوتی ہیں، حضور ہیں نظر نہیں آتے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی، ہر قبر میں مجھے روشنی، مجھے نور نظر آیا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مقام کیا ہے؟ عاشقوں کا دل۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ سن لیں آپ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور
کہ امت کے لوگ جس قبرستان میں تھے ان میں ہر قبروں میں مجھے نور نظر آیا، روشنی نظر آئی، لیکن ایک قبر میں کچھ زیادہ ہی روشنی نظر آ رہی تھی، ایک قبر نور سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے بہت توجہ دی، بہت دیر تک اس طرف مخاطب رہا، تو بعد میں نے کیا دیکھا کہ نور کے بادل چھٹے تو مجھے صاحب قبر نظر آیا، مردہ نظر آیا۔ میں نے اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا، نام پوچھا، میں نے نام بتایا۔ میں نے کہا یہ بتا اس قبرستان کے سب مردوں کی قبروں میں نور کیوں ہے؟ جواب سنیں گے؟ اس قبرستان کے اس مردے نے کہا، اے امام سیوطی، اس لیے سب کی قبروں میں نور ہے، سب کی قبروں میں حضور آئے تھے۔ اونچی بولیں، سب کی قبروں میں حضور آئے تھے۔ کہا اچھا تیری قبر میں زیادہ نور کیوں ہے؟ تیری قبر میں زیادہ نور کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے، دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری قبر میں جو زیادہ نور ہے وہ اس بیس پر ہے، ریجن سبب وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ آئے آئے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان۔ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ کیا کہتا شاعر نے؟ رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ کہا اچھا یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ جواب سنیے گا، وہ کہتا ہے بیس یہ ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، مرنے سے پہلے چھوٹی سی میری دکان تھی، میں اس پر بیٹھتا تھا اور شام تک جو بھی مجھے چھوٹے موٹے پیسوں سے جمع کرنے کی توفیق ہوتی تھی وہ کرتا تھا، لیکن جب شام کو اپنی دکان بڑھاتا تھا، معمول کے مطابق کرتا تھا، دکان بند کرتا تھا، تو 1 روپیہ دن بھر کی کمائی کا نکال کر ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا، اور 12 مہینے تک وہ جھولے میں 1 روپے ہر دن ڈالتا رہتا تھا۔ لیکن جب حضور کی پیدائش کا مہینہ آتا تھا تو وہی پیسہ میں حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا، اس لیے حضور نے میری قبر پہ آ کے مسکرایا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ عاشق ہوتے ہیں ایسے، کتنے دانا، کتنے فہم اور کتنے صاحب بصیرت والے ہوتے ہیں، ان کا کوئی عمل لائق تردید نہیں ہوتا ہے، بلکہ لائق تقلید ہوا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، عقیدہ ہے تو اونچی بولو، محمد اللہ کے رسول۔ ایک جملہ سن لیجئے گا، دل کہے تو چلے جائیے گا۔ صوفی صاحب سے پوچھا گیا حضور کے ذکر کے بارے میں، ایک جملہ قدم بوسی کرتا ہوں، آپ نے فرمایا حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ حضور ہوں گے تو ذکر حضور ہوگا، ذکر حضور ہوگا تو پھر حضور ہوگا۔ نہ ہم ہوں نہ آپ، کسی کی ضرورت نہیں ہے ذکر حضور اور حضور کے موجودگی کے لیے۔ ذکر حضور کو بلا لیتا ہے، اور حضور جہاں ہوتے ہیں وہاں ذکر حضور ہوتا ہے۔ اب یہ ہم اور آپ پر کرم ہوا ہے جو یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہ کرم کن کن پر ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ وہ سنیں امی آمینہ کا لال کیسا تھا کہ جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، مدینہ شریف میں بڑا تعصب پرست، جس کو اپنی زبان میں آپ جنسنگی کہتے ہیں، جو حضور کے نام پر بغاوت کرتا تھا، حضور کے نام پر جسے نفرت تھی، دسترخوان پر بیٹھ کے حضور کو گالیاں دیتا تھا، اپنے بچوں کو حضور کا دشمن بناتا تھا، اپنی بیوی بچوں کے سامنے حضور کے جس میں نور کی برکتوں کا مذاق اڑاتا تھا، دوستوں کو پیسے دے دے کر کے حضور کے خلاف جمع کرتا تھا، اپنی فوج جمع کرتا تھا۔ اس کا کام یہی تھا، حضور کے خلاف محاذرائی کرنا۔ اس کا ایک بیٹا تھا 10-12 سال کا۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ادھر سے میں جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے، میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، جب حضور مجھے نظر آئے تو میں ٹھہر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو میری آنکھیں تنگ رہ گئی، کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی، کبھی ایسے لب نہیں دیکھے، کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے۔ دیکھتا بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دنگ رہ گیا، ایسی زلف حضور کی، میں قید ہو گیا اس میں قریب گیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟
تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں یوں تو میں آمینہ کا لال ہوں لیکن حقیقت میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، پتھر کے بت یہ سب جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضور کو دیکھتا رہا اور حضور چلے گئے۔ جب حضور چلے گئے تو میرے دل میں میری آنکھوں کے راستے سے حضور کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ بڑے تعصب پرست گھر سے اس کا تعلق تھا۔ وہ کہتا ہے گھر آیا، دسترخوان پر باپ نے حضور کے خلاف باتیں شروع کی، میرا دل ٹوٹ گیا، میں اٹھ کے چلا گیا۔ بستر پہ جب سونے کا وقت آیا تو حضور یاد آیا، چند آنسو تکیے پہ گرے، میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا رہا اور حضور کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ چپ کے جب میں حضور کو دیکھتا نا تو پھر حضور کی محبت میرے دل میں اور بیٹھتی چلی جاتی تھی، اور بیٹھتی چلی جاتی تھی۔ میری گفتگو صرف بچوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کو ساری باتیں یاد ہیں۔ ایسے بیٹھے رہے، ذرا محبت سے زحمت ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ یہودی کا بچہ ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں پیدا ہوئے، ہماری ماں بہنیں گھر کے برتن سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہودی کا بچہ، تعصب پرست گھرانے سے، قبیلے سے اس کا تعلق ہے، لیکن حضور کو دیکھا اس نے تو دل میں حضور آ گئے۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول، پتہ چلا اس کے دل میں آ گئے۔ راتوں کو بستر پہ آتا تو حضور کو یاد کر کے روتا تھا۔ شاعر نے کیا کہا، یا رسول اللہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، رات آئی تو تیری یاد میں رونے نہ دی، سونے نہ دی۔ تڑپتا رہتا تھا اپنے بستر پہ۔ جب زیادہ تڑپ پیدا ہوئی تو اس کا اثر جسم پہ ہونے لگا، بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑ گیا نا تو باپ نے بڑے بڑے حکمہ، حکیم، مطب، طبیب، مستشفیٰ، ہاسپٹل کے پاس گیا، بڑا علاج کیا، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ یہ عشق رسول کا مرض تھا۔ میرے امام نے کہا تھا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ غالب نے کہا تھا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ شاعر نے کہا تھا، عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ یہ حضور کی محبت ہے، حضور جس کو راس آ جائے، راس آ جائے۔ وہ بچہ کہتا ہے، میں تڑپتا رہا، میں تڑپتا رہا، یہاں تک کہ اتنا بیمار ہوا کہ لوگوں کو بتا نہیں پاتا تھا کہ میں بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔ آج ہم جوان ہو گئے ہیں لیکن حضور کو یاد نہیں کرتے۔ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کسی سے خطبے سے پہلے مولانا انوار الشیخ صاحب نے آج تقریر میں کیا بیان کیا، پوچھتے نہیں کہ مفتی صاحب قبلہ کا میسج کیا تھا، کچھ نہیں، ہمیں 2 رکعت سے مطلب ہے۔ پتہ نہیں وضو کر کے صحیح طریقے سے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، کیسے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ عاشق لوگ تھے جن کے دل میں حضور رہتے تھے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا سنو تو، بولے چپ چپ، بولے کیا بات ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، ابھی میں حضور کو یاد کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم توجہ ہی نہیں دیتے حضور کی طرف۔ وہ یہودی کا بچہ، جنسنگی باپ کا ایک ایسا بیٹا جس کے دل میں حضور آ گئے، آنکھوں کے راستے سے دل میں حضور آ گئے۔ ابھی اس پہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اقرار باللسان کی منزل سے نہیں گزرا، لیکن وتصدیق بالقلب کی منزل سے گزر رہا۔ نہیں بتایا کسی کو یہ جو آگ لگی ہے محبت کی، اس کا بیس کیا ہے، اس کا ریجن کیا ہے۔ وہ تڑپتا رہا، بہت علاج کیا اس کے باپ نے، لیکن ٹھیک نہ ہوا۔ صاحبو ذرا سوچو، یہ 10-12 سال کا بچہ حضور کے چہرے نور میں کیا دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، اس کا دل ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا حضور کی محبت میں، اس کی فکر پر حضور غالب آ گئے۔ وہ بچہ کہتا ہے، میں بستر پہ چلا گیا، اب بستر اور مجھ میں کوئی فرق نہ رہا، اس قدر بیمار ہوا، باپ کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا مر جائے گا، اب بچے گا نہیں، اب میرا بیٹا بچے گا نہیں، اب مر جائے گا۔ تو باپ اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس آیا، کہا بیٹے میں نے تیرا بڑا علاج کیا ہے، شاید تو بچ جا، لیکن تو ٹھیک ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو بچے گا نہیں، تو مر جائے گا۔ اے میرے بیٹے، تیری آخری کوئی خواہش ہو تو مجھے بتا دے۔ بچے نے رو کے کہا، ابو میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے۔ باپ نے کہا، نا نا نا، بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے، اپنی طاقت سے بڑھ کر کے تیری آخری خواہش پوری کرنے کی صحیح کروں گا، کوشش کروں گا۔ بچے نے کہا، ابو ناراض نہ ہو تو بتا دوں کہ میری آخری خواہش کیا ہے۔ دل ہے سینے میں تو اسے رکھیے سنبھال کر۔
باپ نے کہا بول میرے بیٹے تیری آخری خواہش کیا ہے؟ بچے نے کہا ابو ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہا نہیں۔ بچے نے کہا دیکھنا ہے کوئی ایسا عاشق جس کے دل کی آواز پہنچے۔ بچے نے کہا ابو میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب تو حضور، سب کچھ تو حضور ہے۔ جب اتنا سنا تو باپ ناراض ہو گیا، اوفو تو مسلمانوں کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابو بحث کا وقت نہیں ہے، روح نکل جائے گی، حضور کو بلا دیجیے۔ اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے تو بلا دے مسلمانوں کے نبی کو، میرے آقا کو۔ باپ چلا گیا، غصے میں حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا گھر پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، بیمار بہت زیادہ ہے، دیر نہ کریں، چلیں جلدی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات ہو ورنہ وہ مر بھی جائے، جلدی چلیں۔ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا اٹھو میرے عاشقوں، ایک عاشق میرا انتظار کر رہا ہے۔ شعر پڑھ دوں؟ شاعر کہتا ہے کہ بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ شعر سنیے گا، سنبھالیے گا، مجبوری نہ ہو تو شعر سمجھنے کی مجھے بتائیے گا۔ بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں، ادھر یہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے چلو میرے عاشقوں، میرے عاشق کے پاس۔ حضور تشریف لائے جب اس کے گھر میں نا، کہاں ہے وہ؟ باپ نے کہا اندر آئے۔ حضور جب اندر آئے تو وہ بچہ مریض، تھوڑی سانسوں کا موتا وقت لیے ہوئے، جب اس نے اپنے گھر میں حضور کو دیکھا تڑپ گیا، کیوں؟ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے۔ حضور کو دیکھا تو رونے لگا، آنکھیں بھر آئی، اشک بار، آج حضور میرے گھر پہ آئے، دیر بہت ہو چکی ہے۔ حضور نے جب اسے دیکھا نا تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کلمہ، اونچی بولے، کلمہ پڑھ لے۔ جیسے فرمایا حضور نے کلمہ پڑھ لے، ڈر گیا، اس نے حضور کے بغل میں اپنے باپ کو دیکھا، جیسے میں کلمہ پڑھوں گا میرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ فرماتے حضور کلمہ پڑھ لے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ڈر کے مارے باپ ناراض ہوگا، لیکن جیسے فرمایا حضور نے کلمہ پڑھ لے، جب اس نے باپ کو دیکھا تو باپ کے دل کو رب نے بدل دیا۔ باپ نے کہا پڑھ لے بیٹا پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، یہ تیرے گھر آئے گا، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا، جیسے دریا تشنگی کے پاس چل کر۔ پڑھ لے میرے بیٹے پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے۔ جیسے اس بچے نے کلمہ پڑھا، حضور اپنا قدم مبارک گھر سے باہر نکالے، جیسے حضور باہر نکلے اس بچے کی روح نکلی۔ پہلے کہا گیا تھا ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ جیسے حضور باہر نکلے اس کی روح نکلی، باپ دوڑا، اے مسلمانوں کے نبی میرا بیٹا میرے کام کا نہیں، اسے لے جائیں، اپنے مذہب کے مطابق اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ میرے آقا پلٹے اپنے غلاموں کو لے کے، فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اٹھا لو میرے عاشق کو۔ دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے کفن کا انتظام میں کروں گا، اس کے غسل کا انتظام میں کروں گا، اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے حضور سے ایسا عشق کیا کہ اعلان کر دیا مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے، تو حضور کی طرف سے بھی کرم نوازی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اٹھا لو میرے عاشق کی لاش، اٹھا لو میرے عاشق کی لاش، یعنی اعلان کر دو عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ آئے آئے آئے،
کہنے زندہ باد اگر زحمت نہ ہو تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے بولیں, لبیک یا رسول اللہ دل سے بولیں. لبیک یا رسول اللہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے. میرے آقا فرماتے اٹھا لو میرے عاشق, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے حضور نے اس کے غسل کا انتظام کیا, حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس کی جب تدفین کا وقت آیا نا, یعنی قبر کو مٹی کا وقت دینے کا وقت آیا, حضور نے اسے بقی شریف کے قریب میں قبرستان ہے, دنیا کی سب سے عظیم سب سے بڑی قبرستان عراق میں نجف اشرف میں, جسے باب السلام کہتے ہیں, جہاں صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی مزارات ہیں, کروڑوں کے اوپر مردوں کی مزارات ہیں. وہاں پر بڑی راتیں میں نے گزاری ہیں. اس نومبر میں نے 4 رات اسی شہر میں گزاری جو نومبر چل رہا ہے, نجف اشرف میں, مولا علی کے شہر میں, الحمدللہ رب. لیکن دنیا کی سب سے بڑی عظیم قبرستان اگر کوئی ہے تو بقی شریف ہے. اسی قبرستان میں حضور کی لاڈلی بیٹی مخدوم کائنات آرام کر رہے ہیں. اسی قبرستان میں حضور کے چچا جناب عباس, اسی قبرستان میں مولا علی مخدوم کائنات کے گھر کی پہلی بہار امام حسن لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بغل میں ان کے بھتیجے امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بغل میں امام باقر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بغل میں امام جعفر صادق لیٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کے لیے راضی ہو تو بتا دوں, اسی قبرستان میں حضور کی 2 پھپھو عاتقہ اور صفیہ آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں حضور کی اور 3 بیٹیاں مخدومہ زینب اور رقیہ ام کلثوم آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں حضور کے بیٹے جناب ابراہیم آرام کر رہے ہیں. اسی قبرستان میں حضور کی 9 ازواج آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں حضور کی چچی, حضور کی سمدی مخدومہ کائنات مخدومہ فاطمہ کی ساس, مولا علی کی ماں حسن حسین کی دادی مخدومہ فاطمہ بنت اسد آرام کر رہی ہیں. اگر کوئی بولنا چاہے تو بولے اسی قبرستان میں امی حلیمہ بھی آرام کر رہی ہیں. بقی شریف کے ہر ذروں کو سلام. اللہ اس پاکیزہ ذروں کو ہمیں چادر نور بنا کے آخری سفر میں اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا نے فرمایا میرے اس عاشق کو اس قبرستان میں لے جائے. 10-12 سال کا بچہ بازی مار لے گیا, سمجھ رہے ہیں, ہم 70 سال کے ہو گئے یاد نہیں کرتے. لیکن سنیں جب اس کی قبر میں اسے اتارنے کا وقت آیا نا, تو گرمی زیادہ نہیں تھی, لوگ زیادہ نہیں تھے. پھر سے ریورس کرتا ہوں, گرمی زیادہ نہیں تھی, لوگ زیادہ نہیں تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی پیشانی مبارکہ سے پسینے مبارکہ پہنچ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بار بار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پنجوں کے بل. کسی نے تدفین کے بعد پوچھا آقا بھیڑ زیادہ نہیں تھی, آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے, گرمی زیادہ نہیں تھی, آپ پسینے پہنچ رہے تھے, کیوں کیوں کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مسکرا کے, دل کہے تو بولنا. حالانکہ دل سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے, وہ نفس میرے سے لوگ نہیں کہتے. حقیقت یہی ہے. معلوم ہے کیا کہا حضور نے؟ حضور فرماتے میں پنجوں کے بل چل رہا تھا, میں پسینے پہنچ رہا تھا. اس لیے وہ جو بچہ جس کی مٹی ہوئی ہے تدفین عمل میں آئی ہے, وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا, اس قدر محبت کرتا تھا, اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے, مجھ محمد کو بھی چلنے میں دشواری پیدا ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے. سمجھ رہے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب جانے کی بات کرتا تو غالب نہ ہوتا, ڈوب کے جانے کی بات, ورنہ ڈوب تو سب جاتے ہیں, ڈوب تو بڑے بڑے پڈیجر جاتے ہیں, ڈوب کے جانے کی بات کی غالب نے. ڈوب کے نکل گئے صدیق اکبر, ڈوب کے نکل گئے فاروق اعظم, ڈوب کے نکلے عثمان غنی, ڈوب کے نکلے مولا علی, اویس کرنی, ڈوب کے نکلے فضیل بن عیاض, ابراہیم دسوقی, احمد بدوی, کبیر احمد رفاعی, سیدنا شیخ عبد القادر, خواجہ پاک. یہ ڈوب کے نکلنے والے, یہ وہی لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ یہی ہیں. انہی کے دلوں میں رہتے ہیں. آج کیا بات ہے, ہمارے دل پاکیزہ نہیں ہے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں برائیوں کی باتیں, غیبت کی باتیں, حسد کی باتیں, چغل خوری میں لگے رہتے ہیں. ہمارا دل دوسروں کے انڈر میں چلا گیا ہے. اس لیے ہماری تنہائیاں مسلمان بنائیں. آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ مسلمانوں پہ کرم فرما. صوفی کہتا ہے یہ غلط طریقہ ہے, یہ کہا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان بنا دے.
اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری سوچ کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری فکروں کو مسلمان بنا دے، اللہ تعالی ہمارے دست بازو کو مسلمان بنا دے۔ معلوم ہے حالات کیا ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ حضور کی محبت سے دور ہو جائیں تو وہی ہوتا ہے جو اسپین میں ہوا تھا۔ معلوم ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے گفتگو ہمیں کب یہ شروع ہوگی، کب یہ شروع ہوگی، یہ ہو، ابھی تو کچھ ہنسائے نہیں انہوں نے، ابھی تو کچھ کوئی شعر نہیں پڑے ترنم میں، ابھی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اور لوگوں کو متحرک کر کے کوئی نعرے نہیں لگوائے، کوئی بات نہیں کی، تقریر کب شروع کریں گے؟ یہی تو نہیں فیصلہ ہو پا رہا ہے۔ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اب شروع ہوگی، اب ٹھیک ہے۔ نہ تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں، نہ تقریر سنانے کے لیے، میں تقریر جو باتیں ہیں وہ آپ کو یاد کرانے کے لیے آتا ہوں، اور کبھی تقریر نہیں، کوئی پیغام نہیں، یہ ذکر ہے جو ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اس ذکر میں لذتیں ہیں، اس میں مٹھاس ہے، اس میں جاذبیت ہے، اس میں مغناطیسیت ہے، یہی ہمارے قلب کی خوراک ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ یہی اسپین کے مسلمان تھے، مسلمان تھے تو اسپین میں تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی تاریخی جامع مسجد اسی اسپین میں تھی۔ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جب چراغ اس مسجد میں جلایا جاتا تھا تو 40 من سرسوں کا تیل اس مسجد میں لگتا تھا ایک رات میں۔ اتنی بڑی مسجد تھی، لیکن جب مسلمانوں کو حضور کی باتیں اچھی نہ لگی، مسلمانوں کو حضور کی باتوں سے محبت نہ رہی، مسلمانوں کو لوڈ لگنے لگی حضور کی باتیں، مسلمانوں کو گراں گزرنے لگی حضور کی باتیں، تو وہ مجلس رسول سے دور ہو گئے۔ جب مجلسیں سجائی گئی تو پتھر بازی کرنے لگے، جب حضور کا نام آیا تو مذاق اڑانے لگے۔ تھے مسلمان ظاہری طور پر، لیکن صرف آدھار کارڈ پہ۔ جب حضور کی باتیں ہوتی تو اپنی باتیں کرتے تھے۔ پھر کیا وہ معلوم ہے 2.5 دن میں اس اسپین میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ اسپین سے اسلام ختم ہو گیا، قرآن پڑھنے پر پابندی ہو گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی تاریخی جامع مسجد جسے قرطبہ کہتے ہیں، جو سب سے بڑی مسجد تھی، آج وہاں پر 70% اس مسجد کے اندر شاپنگ سنٹر کھلے ہوئے ہیں، اور 30% زمین پر روزانہ ہزاروں لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ شراب کی سینکڑوں دکانیں اس میں پائی جاتی ہیں، صرف ہماری نااہلی کی وجہ سے، حضور کی محبت سے دوری کی وجہ سے۔ صاحبو تھوڑا سا وقت نکالو حضور کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو تنہا رکھو، تھوڑے لمحے کے لیے موبائل سے دور ہو جاؤ اور کہیں تنہائی میں بیٹھ کے حضور کو یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کی چیز نہیں، حضور تو ان کے بھی کام آئیں گے جو کہتا ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ حضور نے اس کا بھی ساتھ دیا جس نے حضور کو زمین پہ زندہ نہیں دیکھنا چاہا۔ حضور کیسے لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں؟ وہ جو محمد ہے اللہ کے رسول، وہ کیسے لوگوں کے دلوں میں؟ میں نے ایک بچے کی بات کی، یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ بات مولویوں کے پاس صرف بوڑھوں کی باتیں ہیں، جوانوں کی باتیں ہیں، لڑکوں کی باتیں ہیں۔ حضور سے محبت کرنے والی کوئی لڑکی بھی آئی ہے جس کے دل میں حضور ہو، کہا جائے کہ وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ ان ماں بہنوں کے دلوں میں ہے؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں، ہاں میری بہن حضور تیرے دل میں بھی ہے، لیکن وہ کون لڑکی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امی عائشہ فرماتی ہیں، علامہ سراج صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک لڑکی میرے دروازے پر آئی، اس نے زور سے دروازے پر دستک دی، میں نے کہا کون ہے؟ تو کہا امی میں آپ کی بیٹی ہوں۔ دروازہ میں نے کھولا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو رونے لگی میرے قریب بیٹھ کے۔ اس نے کہا امی جب سے حضور کا انتقال ہوا ہے تب سے مسکرائی نہیں، جب سے حضور دنیا سے چلے گئے تب سے بچوں کی مسکراہٹ بھی گراں گزرتی ہے۔ دن میں سورج نکلتا ہے نا تو اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، کسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ امی بس ایک ارادہ لے کے آئی ہوں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے حضور کی مزار شریف زیارت کرا۔ میری ماں بہنوں سنو، جی بیٹھ جا کوئی بات نہیں، بیٹھ جا کوئی بات کوئی بات دے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دوستو بیٹھے رہیے گا، ایک شخص کے لیے ایک شخص کافی ہے، ٹھیک ہے؟ علماء کرام کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، اور آپ جیسے سنجیدہ مزاج کے لوگ اگر اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں تو میری نظر میں جلسوں کا معیار بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو، توجہ دیں۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زبان کے اعتبار سے بڑا فرق ہے اور آپ کی یہ زبان نہیں ہے، میں آپ کے قدموں کے نیچے بہت دیر تک نہیں بیٹھ پاؤں گا، لیکن آپ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور کی نگاہ میں ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں حضوری کا شرف پائے ہوئے ہیں۔ سن لیں، آج دیکھ لیں، کل خدا کی قسم میدان محشر میں اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے امی عائشہ سے، حضور کی بیوی سے، مجھے بس حضور کا روضہ دکھا دیجیے، مجھے دربار مصطفیٰ دکھا دیجیے، میں حضور کے روضے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکیاں بھی حضور سے محبت کرتی ہیں، اور جو لڑکے آج کل مجلسوں میں آ کے ہنستے انہیں علم نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین کے 10 سال کے بچے سے پوچھا گیا، سن میرے بھائی، پوچھا گیا کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ اس نے مسکرا کے کہا، میاں یہ سوال کسی اور سے کرو، اسرائیلی بچوں سے کرو، ہم بیت المقدس کے محافظ ہیں، ہماری عمر 10 سال کی ہے، تم ہم سے پوچھتے ہو بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو بڑے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جایا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ تیرا ساتھ تو دنیا دینے سے رہی، کوئی تیرا سپورٹ نہیں کرتا، تو فلسطینی بچے نے کہا مجھے کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی تو میں بھی عرب میں پیدا ہوا ہوتا، میں بھی ہند میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کے لیے میرا اللہ کا۔ سمجھ رہے؟ کاش ان بچوں کو حضور کے اس مبارک بیت المقدس کی محافظت کے لیے شہید ہونے والوں کی کہانیاں یاد آ جائیں۔ آج فلسطین کے بچے کہتے ہیں میرے قبیلے کا ہر شخص قتل گاہ میں ہے، میں بچ گیا بھی تو تنہائی مار ڈالے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کی آپ کے لیے ہنسی کا سامان ہے، لیکن روز قرآن کو ٹیشو پیپر بنایا جا رہا ہے۔ روزانہ مسلمانوں کی بہنوں کی عزتیں اسرائیلی خنزیر کا گوشت کھانے والے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کے لیے حضور کی مجلسیں تفریح کپل شرما کی مجلس کرتی ہے۔ معاذ اللہ، دیکھیں یہ لڑکیاں بھی حضور سے محبت کرتی ہیں، یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کو دیکھ کے کہا جاتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں حضور ہے۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو آواز آتی تھی، ایرو گھومتا تھا اسی کے دل میں۔ حضور کے ہونے کا پتہ بتاتی تھی لڑکیاں بھی۔ آج حالات بڑے خراب ہو گئے، مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، درود پڑھنے والے وہ ہونٹ خنزیر کا گوشت کھانے والوں سے چپک جاتے ہیں۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا معاشرہ، آپ کی تہذیب، آپ کی سوچ۔ جب آپ کو سیکھنے کا وقت آتا ہے تو آپ ہنسی اور مذاق کے دائرے میں آتے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے امی مجھے حضور کا روضہ دکھا دیجیے، دربار مصطفیٰ دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی عائشہ فرماتی میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، میں نے روضے مصطفیٰ کا دروازہ کھولا، اور جب اندر تک میں داخل ہوئی تو میں نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میری پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا۔ لڑکی ہے وہ، گھر میں اس کے شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، اس کے بچے ہیں، گھر میں اس کے ماں باپ سب ہیں، لیکن حضور نظر نہیں آئے انتقال ظاہری کے بعد۔ اس کی زندگی عجیب و غریب ڈھنگ سے گزر رہی ہے۔ جیسے اس نے حضور کے روضے کو دیکھا، امی عائشہ کہتی ہیں تڑپ کر کے حضور کی مزار سے لپٹ گئی۔ جب لپٹ گئی تو رونے لگے، کبھی حضور کی مزار شریف کی مٹی کو اٹھاتی چومتی، کبھی آنکھوں سے لگاتی، آقا آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی یاد بہت آتی، آپ کی یادیں ہمارے سینے میں پیوست ہو چکی ہیں، اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، جب سے آپ گئے ہیں آنکھوں کی روشنی بجھ جاتی تو بہتر تھا، ساری چیزیں ہیں لیکن وہ چہرہ نظر نہیں آتا، آقا مجھ پہ کرم فرمائے۔ لڑکی کہتی ہے یا تو حضور آپ جہاں ہیں مجھے وہاں بلا لیں، یا پھر آپ وہاں آ جائیں جہاں میں ہوں۔ امی عائشہ کہتی ہیں اس کی طرف مجھ سے دیکھی نہ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سر حضور کے روضے پہ رکھا اور خاموش ہو گئی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اور جب خاموش ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ اسے اٹھا کے باہر کریں۔ جب میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑا اسے اٹھانا چاہا تو میں خود بیٹھ گئی، میں کیا اٹھاتی، میں خود بیٹھ گئی۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے، روضے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں خود بیٹھ گئی۔ کہا کیوں؟ تو آپ فرماتی ہیں جتنی چیخ اس کی نکلی تھی روضے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے، مجھے اس کے اس مبارک قسمت کو دیکھ کے میری چیخ نکلی ویسی ہی۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں نے اسے بہت طاقت جمع کر کے اسے اٹھانا چاہا تو اٹھی نہیں، تو میں نیچے اس کے نبض کو پکڑا تو میں نے کیا دیکھا، روضے مصطفیٰ سے لپٹ کے وہ جب لپٹی ہوئی تھی تبھی اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی۔ ایک ہم ہیں حضور سے دور ہو گئے، ایک ہم ہیں کہ مرنے کا سامان ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں حکومتیں بدل جائیں تو حالات اچھے ہو جائیں گے۔ حکومتوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، نظریات کے بدلنے سے۔ سمجھے دوستو، کہاں جاؤ گے؟ اپنی بہنوں کی عزتوں کو کیوں نیلام کرتے ہو؟ تمہارا وقت جو درود پڑھنے کا تھا اسے کیوں خراب کر دیا آپ نے؟
کیا دقت ہے آپ کے لیے؟ اتنی عظیم قسمت پائی آپ نے کہ آپ کو اللہ نے رسولوں کے سردار کی امت میں رکھا، پھر بھی حضور کو بھول گئے، پھر بھی حضور کو یاد نہیں کیا۔ آپ کا جو شیوا تھا آپ نے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جو آپ کا کریکٹر تھا آپ نے اس سے اپنے آپ کو منحرف کر لیا۔ وہ جو محمد ہیں اللہ کے رسول ہیں، وہ جن کے دلوں میں ہیں وہ انسان ہیں۔ کیا آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور سے جانور بھی محبت کرتے ہیں؟ میرے امام نے تو کہا جانور بھی کریں ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کر۔ ہم انسانوں کے حضور سے محبت نہ کر سکے، لیکن خدا کی قسم ایک لمبی فہرست ہے جانوروں کی جو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ برا نہ ماننا، میں آپ کے پیروں کا دھون پی کے جاؤں گا، لیکن ہنسنا نہیں، دل نہ کہے تو چلے جانا، لیکن برا نہ ماننا، کھیل کود نہ کرنا حضور کی مجلس میں۔ میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں دوستو کہ حضور کی محبت انسانوں کے دل میں نہ آ سکی، لیکن حضور سے محبت کرنے والے جانوروں کی ایک لمبی تعداد نظر آتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں کہ حضور ایسوں کے قبیلے میں سے کس کے دل میں تھے؟ بتا دوں آپ کو، سنیے گا بس، نہ آپ کو زور سے بولنا ہے، میں کہوں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو دل کہہ دو سبحان اللہ کہتے ہیں، ورنہ بیٹھے رہے نہ کوئی ہنگامہ ہے نہ کچھ نہیں، کہاں تو ایک آدھے گھنٹے پون گھنٹے کی گفتگو، پھر کہاں مجھے نکل جانا ہے 1000-2000 کلومیٹر دور، اور میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن اللہ آپ سب کے بیٹھنے کا اس جو سلیقہ ہے اسے قبول فرما لے۔ پھر سے بولیں، میں نے کہا حضور سے بچے محبت کرتے ہیں، بچیاں محبت کرتی ہیں، بوڑھی عورتیں محبت کرتی ہیں، بوڑھے لوگ محبت کرتے ہیں، سب کی فہرست موجود ہے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، جب انسانوں کے اندر حضور کی محبت نکلتی ہے تو مجھے جانور یاد آتا ہے۔ یار عجیب بات ہے، انسانوں کے حضور سے محبت نہ کر سکا، جانور حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کنز العلماء ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کے نبی کی قیادت میں جب خیبر کے قلعے پر مولا کائنات نے اٹیک کیا تھا اور مرہم مارا گیا تھا اور خیبر کے قلعے پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا، بہت ساری پراپرٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی، اناج، پھل فروٹس، میوہ جات، سونے چاندی کے سکے، بہت ساری تلواریں، زرہیں، سب بہت ساری چیزیں آئی تھی، اور بڑے بڑے قیمتی گھوڑے، گدھے، خچر، یہ سب حضور کے غلاموں کے حصے میں آئے تھے جسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ چپ رہیے گا، بالکل معلوم ہے کیا ہوا؟ وہ جب مال غنیمت بٹا، جب فوجیوں کو تقسیم کیا گیا، وہ پراپرٹی تقسیم کی گئی، وہ مال تقسیم کیا گیا، تو حضور کے حصے میں بھی کچھ پیسے آئے تھے، حضور کے حصے میں بھی کچھ پیسے آئے، کچھ سامان آئے، کچھ اناج آئے، یہاں تک کہ حضور کے حصے میں ایک مبارک گدھا آیا تھا۔ حضور کے حصے میں ایک جانور آیا تھا، ایک گدھا آیا تھا۔ سنیے گا، گدھے کا لفظ ہے، آج کے دور میں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن پہلے یہ گدھے، یہ خچر، یہ گھوڑے، اونٹنی، اونٹ، یہی ان سواریوں کی جگہ پہ تھے۔ حضور کے حصے میں جیسے وہ گدھا آیا نا، معلوم ہے کیا ہوا؟ جیسے اس گدھے نے حضور کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سنیں آپ، حدیث شریف میں وہ گدھے کی آنکھ میں آنسو، حضور نے اسے دیکھا تو قریب بڑھایا، ادھر آ۔ وہ گدھا قریب آیا، ہم انسان ہو گئے، اشرف المخلوقات ہو گئے، کتوں سے بدتر ہماری زندگی ہے۔ اپنی نشستیں حضور کے ذکر سے مابرا، حضور کی باتوں سے دور سجاتے ہیں، ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں حضور یاد نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گدھا، حضور فرمایا ادھر آ، وہ گدھا قریب آیا، حضور نے فرمایا کہ اپنے بارے میں کچھ بتا۔ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ وہ گدھا کہتا ہے کہ اے رسولوں کے سردار، میرے جو باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، میری جو میرے پرکھے تھے نا، ان کی نسل میں 60 گدھے آئے ہیں۔